الظاهرين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور صدق الله العظيم. حاضرین اکرام، برادران اسلام، عزیزان محترم، کل تراویح کے اندر جو سورت پڑھی گئی ہے وہ سورہ اعراف. یہ بھی بڑی طویل سورتوں میں ہے. اس کی کل 206 آیتیں. پوری سوا پارے کی سورت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے مکی صورت ہے. مکی صورت کا جو مضمون ہے عام طور پر توحید، آخرت، رسالت اور مشرکین کے ساتھ اعتراض و جوابات، یہ سارے مضامین اس صورت کے اندر ہیں. اور خاص طور پر جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ ہوگا، آپس کی گفتگو ہوگی، اس کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے. اعراف یہ وہ جگہ ہے جو نہ جنت میں داخل ہے نہ جہنم میں داخل ہے، بیچ کا حصہ کہلاتا ہے. یعنی جہاں ایک طرف جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے جہنم کے عذاب کا اور جہنم کی لو اور جہنم کی گرمی اور تپش کا بھی احساس ہوتا ہے. یہ اعراف کس کو ملے گا؟ اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ دونوں برابر ہوں گے. نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا تو وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے لیے تو جہنم کا فیصلہ. اور یہ نہ نیکیاں زیادہ ہیں نہ گناہ زیادہ، دونوں برابر ہیں. تو کچھ وقت کے لیے ان کو اعراف میں رکھا جائے گا، پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کریں گے. تو سارا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے. سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے تو بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا کا، اور جو غلطی سے جنت کا پھل کھانے کا تذکرہ ہے اس کو کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے پوچھا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو تم نے میرے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. اب وہاں اللہ کے سامنے حجت، دلیل، استدلال. میں تو آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا اور میری پیدائش جو ہے وہ آگ سے. مٹی اوپر پھینکو تو بھی نیچے آ جاتی ہے اور آگ جلاؤ تو اوپر کی طرف جاتی ہے. تو میں بڑا ہوں، انا خیر من، میں ان سے بڑا ہوں، میں ان سے اچھا ہوں. آدم کو تو مجھے سجدہ کرنا چاہیے، میں بڑا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ نے کہا فاہبط، اب یہاں سے نکل جا، اب تیرا موقع ختم، اب یہاں تیرا ٹھکانہ نہیں ہے. فما لک ان تتکبر فیہا، تم میرے سامنے تکبر کر رہے ہو، یہ تمہارا حق نہیں ہے. یہ سارا مضمون ہے. پھر اس نے درخواست کی کہ مجھے مہلت دیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت مل گئی. تو اس
اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکلا، اب میں ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالوں گا اور سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں جانب سے میں حملہ کروں گا، اس کو بہکاؤں گا اور اس کو راہ راستے، صحیح راستے سے بھٹکا دوں گا. ولا تجد أكثرهم شاكرين. آپ اکثر آدم کے اولاد میں سے اکثروں کو آپ شاکر اور شکر گزار بننے نہیں پائیں گے، یہ تو ناشکرے بنیں گے. میں ان کو جہنم تک پہنچاؤں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیرا معاملہ ہے، جو تیرا پیچھا کرے، جو تیری بات مان لے، وہ تیرے ساتھ ہے، وہ بھی جہنم میں جائے. یہ وعدہ کر کے آیا ہے اور وہ وعدے کو پوری طرح نبھا رہا ہے. ہم بھی اس کے ساتھ دوستی کو پوری طرح نبھا رہے ہیں. اگر یہ کہوں کہ ہم سب سے زیادہ کسی کو مانتے ہیں، کسی کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ نفس اور شیطان کی، نہ قرآن کی، نہ رسول اللہ کی، نہ اللہ کی. بہت کم ہم میں سے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے دے، ورنہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری اہلیہ، تمہاری بیوی جنت میں رہنا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، جو چاہے، جو پھل چاہے کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک خاص درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ظلم کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس درخت کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. جنت میں ہر طرح کی آزادی، ہر پھل کھانے کی، ہر طرف جانے کی، لیکن صرف ایک درخت کو منع کیا. اب اس نے وعدہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِیَ عَنْهُمَا. یہ واقعہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ اللہ نے بیان کیا ہے. اب یہاں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، دونوں کے دل میں یہ درخت کیوں کھانے کو منع کیا. اب یہ وسوسہ ڈال کر کرنا کیا چاہتا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنا چاہتا تھا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. مقصد کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو جنت کا لباس ملا ہے، جو اعزاز ملا ہے، جو اکرام ملا ہے، اس سے ان کو بے دخل کرنا چاہتا تھا، ان کو اس لباس سے ننگا کرنا چاہتا تھا. لیکن کہا کیا؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. مقصد کیا تھا؟ جنت سے نکالنا، جنت کے لباس سے ان کو دور کر دینا. لیکن کہتا کیا ہے؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ. اللہ نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع کیوں کیا پتا ہے؟ معلوم ہے، جانتے ہو ریزن؟ الا ان تکونا ملکین، تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے. اور تکونا من الخالدین، یا
اس جنت یہ درخت کا پھل تم کھا لو گے تو پھر جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، اس لیے منع کیا ہے۔ شیطان جو پٹی پر آتا ہے، ایک چھوٹی سی ہلکی سی جھلک اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے میں بیان کی۔ مقصد کیا تھا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، مقصد یہ تھا ان کو جنت سے نکالنا، جنت کے لباس سے ان کو